بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر دنیا سے الیکٹرک بجلی کو ختم کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ اس ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے اور جانیں گے کئی اہم سوالات کے جوابات، مثلا بجلی کب، کیسے اور کس نے ایجاد کی، دنیا میں بجلی کس طرح پہنچی، پاکستان میں بجلی کب آئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج۔ بجلی کی اہمیت آج کے دور میں بے حد زیادہ ہے۔ یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کا ایک لازمی جز ہے جو روشنی، حرارت اور ٹھنڈک فراہم کرتی ہے۔ بجلی کے ذریعے چلنے والے آلات جیسے کمپیوٹرز اور ٹیلی ویژن تعلیم، تفریح اور معلومات تک رسائی کو آسان بناتے ہیں۔ صنعتوں میں بجلی کی موجودگی پیداوار کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور معیشت کو ترقی دیتی ہے۔ صحت کی دیکھ بھال کے شعبے میں بجلی کے آلات مریضوں کی جان بچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ بجلی قابل تجدید ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہے جو ماحولیاتی تحفظ میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر الیکٹرک بجلی دنیا سے ختم کر دی جائے تو اس کے کئی سنگین نقصانات ہوں گے۔ نمبر 1، بجلی کی عدم موجودگی میں گھر، سڑکیں اور عوامی مقامات تاریکی میں ڈوب جائیں گے، جس سے حادثات اور جرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، بجلی کے بغیر دفاتر اور فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، جس سے معیشت میں شدید نقصان ہوگا اور بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 3، اسپتال اور طبی مراکز بجلی کے بغیر کام نہیں کر سکیں گے، جس سے طبی خدمات کی فراہمی متاثر ہوگی اور مریضوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ نمبر 4، بجلی کے بغیر پانی کے پمپنگ سٹیشنز کام نہیں کریں گے، جس سے لوگوں کو صاف پانی کی فراہمی میں مشکلات پیش آئیں گی۔ نمبر 5، ٹرینیں، بسیں اور دیگر برقی ٹرانسپورٹ سسٹم رک جائیں گے، جس سے سفر کرنا مشکل ہو جائے گا۔ نمبر 6، بجلی کی عدم موجودگی میں کھیتوں میں آلات کا استعمال نہیں ہو سکے گا، جس سے غذائی پیداوار متاثر ہوگی۔ نمبر 7، اسکولوں اور تعلیمی اداروں میں بجلی کے بغیر جدید آلات کا استعمال نہیں ہو سکے گا، جس سے طلباء کی تعلیم متاثر ہوگی۔ نمبر 8، انٹرنیٹ، ٹیلی کمیونیکیشن اور دیگر جدید ٹیکنالوجیز کی عدم موجودگی میں دنیا کی ترقی رک جائے گی۔ نمبر 9، بجلی کی عدم موجودگی سے لوگوں کی زندگی میں بے چینی اور عدم اطمینان بڑھے گا، جس سے معاشرتی مسائل جنم لے سکتے ہیں۔ نمبر 10، متبادل توانائی ذرائع جیسے کہ ایندھن کی زیادہ ضرورت ہوگی، جو ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا سبب بنے گی۔ یہ تمام اور بقیہ دیگر نقصانات انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کریں گے اور دنیا کی ترقی میں رکاوٹ ڈالیں گے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بجلی کب، کیسے اور کس نے ایجاد کی۔ الیکٹرک بجلی کا بنیادی آغاز 1800 میں ہوا، جب الساندرو وولٹا نے پہلی الیکٹرک بیٹری وولٹائک پیل تیار کی۔ یہ بیٹری کیمیائی رد عمل کے ذریعے بجلی پیدا کرتی تھی۔ وولٹا نے دو مختلف دھاتوں جیسے کہ زنک اور کاپر کو ایک الیکٹرولائٹ، نمکین پانی یا کسی دوسرے مادے کے ساتھ جوڑ کر بجلی پیدا کرنے کا ایک نظام بنایا۔ جب یہ دھاتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی تھی تو کیمیائی عمل کے ذریعے ایک مستقل برقی کرنٹ پیدا ہوتا تھا۔ یہ ایجاد الیکٹرک بجلی کے استعمال کا پہلا عملی ذریعہ تھی، جس کے بعد بجلی کی پیداوار اور استعمال میں مزید ترقی ہوئی۔ الساندرو وولٹا کی ایجاد وولٹائک پیل نے بجلی کو دنیا میں معروف بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وولٹا نے 1800 میں پہلی الیکٹرک بیٹری تیار کی، جس نے کیمیائی رد عمل کے ذریعے مستقل بجلی پیدا کی۔ اس ایجاد نے بجلی کی پیداوار کو ایک قابل عمل اور مستقل ذریعہ فراہم کیا۔ وولٹا کی بیٹری نے سائنسدانوں کو بجلی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں مزید تجربات کرنے کی تحریک دی، جس سے الیکٹرک سائنس میں ترقی ہوئی۔
اس کے تجربات نے بجلی کی خصوصیات اور اس کے استعمال کو سمجھنے میں مدد فراہم کی۔ وولٹا کی ایجاد نے دوسرے سائنسدانوں جیسے میخائیل فارادی اور جیمز کلرک میکسویل کو بجلی اور مقناطیسی قوتوں کے درمیان تعلقات کی تحقیق کرنے کی تحریک دی اور جدید الیکٹرک سائنس کی بنیاد رکھی۔ وولٹا کی بیٹری نے بجلی کے استعمال کو مختلف آلات جیسے کہ ٹیلی گراف، ٹیلی فون اور بعد میں الیکٹرک لائٹس میں ممکن بنایا، جس نے عوامی زندگی میں بجلی کے استعمال کو عام کیا۔ وولٹا کی ایجاد نے بجلی کی دنیا بھر میں تحقیق، تعلیم اور ترقی کی راہ ہموار کی، جس سے بجلی کو انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ بنا دیا۔ کئی اشیاء سے بجلی پیدا کی جاتی ہے جیسے پانی، کوئلہ، قدرتی گیس، تیل، سورج، ہوا، جوہری ایندھن اور جیو تھرمل وغیرہ۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ بجلی کا استعمال پاکستان کے بننے سے پہلے 1886 میں ہوا، جب کراچی میں بجلی کی پہلی فراہمی کی گئی۔ اس وقت بجلی کا استعمال بنیادی طور پر سٹریٹ لائٹس اور چند تجارتی مقاصد کے لیے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1901 میں لاہور میں بھی بجلی کی فراہمی کا آغاز ہوا۔ 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد بجلی کی پیداوار اور تقسیم کے نظام میں مزید بہتری لائی گئی۔ یہ تھیں آج کی معلومات۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔